جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جب بھی سر صبح اٹھ کے ویلاگ کرنے لگتا ہے میری ٹائمنگ آگے پیچھے رہتی ہے، تو میرا سلسلہ کافی عرصے سے یوں ہی ہے، کبھی دیر کبھی سویر، یہ چیزیں لگی رہتی ہیں۔ کچھ چیزوں پہ تشنگی رہ گئی تھی بات کرنے میں کل کے ویلاگ میں، ان کے اوپر آج بات کروں۔ کچھ نئی چیز بھی میرے سامنے آئی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ان میں سے محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ تھا، خواجہ آصف صاحب کا ڈیٹیل انٹرویو نہیں دیکھا ہوا تھا، اور ٹرمپ اور عاصم منیر کی کو تھوڑے سے دو چار لفظ اس کے اوپر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلے 27 ستمبر آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بیسیکلی ہر دن امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، ان میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو کہ امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن یہ اب دیکھنا پڑے گا جو تنقید ہوئی ہے علی مین گنڈا کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا علی احمد خان نے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، اور اس قسم کی جو انہوں نے باتیں کی، اور جو اب ویژول جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کی ویڈیوز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس میں افریدی صاحب ہیں، کوئی سینیٹر بنے ہیں جن کو کسی بندے کوئی انڈورسمنٹ نہیں ان کو عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، لیکن علی مین گنڈا پور نے اس بندے کو زبردستی لوگوں سے ریزائن کروا کے، لوگوں سے پل کروا کے کہ نامینیشن پیپر اپنے واپس لے لیں، اور لسٹوں میں سے اس قسم کی حرکات کر کے ایک بندے کو بنایا۔ اس کی بڑی بڑی تصاویر جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں کہ افریدی صاحب ہیں، کوئی سینیٹر ہیں، اور وہ شاید جلسے کو کرا رہے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے شاید یہ 27 ستمبر کو ایک نئی پی ٹی اے لانچ کرنے کا ان کا پلان نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو شہداء کی تصویریں نظر نہیں آ رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ یاسمین ناشد آپ کو نظر نہیں آئے گی، عمر سرفراز چیمہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بوتھی ان لوگوں کی نظر آئیں گے، ان کے منہ نظر آئیں گے بڑے بڑے، جن کا ایک رتی کا بھی کوئی کریڈٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں، جو کہ سیاسی قبریں جن کی بن چکی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح یہ جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ بھی تو آپ نے بنائی ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی فارم 47 کی ایک حکومت ہے، عہدیدار ہیں جو سینیٹر بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ پارٹی کو آگے لے کے چل بھی رہے ہیں، وہ چلا بھی رہے ہیں، جن کو کسی بھی قسم کی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، رتی برابر عوامی حاصل نہ اس کو علی مین گنڈا پور کو حاصل ہے، نہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ علی مین گنڈا پور نے بلا لیا ہے یا افریدی صاحب نے بڑی بڑی تصویریں لگائی ہیں، اپنے منہ لگائے ہیں بڑے بڑے، یہ اس لیے لوگ جا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے۔ یہ عوام اس لیے وہاں پہ جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ایک آئین اور کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی بقا کے لیے لوگ باہر نکلیں گے۔ یہ علی مین گنڈا پور کی اتنی بڑی تصویر لگائی ہوئی ہے، افریدی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، مجھے نظر نہیں آئی یاسمین راشد، مجھے نظر نہیں آیا عمر سرفراز چیمہ، مجھے بے شمار لوگ نظر نہیں آئے ہیں۔ اب نام لیں گے تو ویرا کی مک جانا، تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی عادت کو، اور پاکستان کے عوام کو ان کو برے طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو ان کی درگت بن رہی ہے، اس کے بعد ان کے اتنی بڑی بڑی تصاویر لگانا اور اپنی ہی لگانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ڈٹائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح فارم 47 کا وزیر اعظم لے کے عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے، اسی طرح عاصم منیر جو ہے وہ اور فوج جو جرنیل ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے حکومت میں لے کے آئیں گے۔ یہ اس راستے پہ چل پڑے ہوئے جس پہ یہ جو شہباز شریف اور مریم جو ہے جس راستے پہ چل رہے ہیں، شہباز شریف اور زرداری پیپلز پارٹی اس راستے پہ، اس راستے پہ یہ لوگ چل پڑے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے بوتھے لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو اب فکر ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کا یہ ڈر خوف ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تنقید ہوگی تو پتہ نہیں ہماری کوئی سیاسی خبر بن جائے گی۔ ان کو پتہ لگ چکا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لمے پین ہیں، جنہوں کا لمے پراپر لمے پین ہیں، ایک سیدھے لمے پین ہیں، پٹھے لمے پین ہیں، یہ ان کے حالات ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک تھا، جو مجھے جو ویژولز جو میں نے دیکھی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ یہ کس قسم کے یہ پاکستان کی عوام کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے، یہ سائیکولوجیکل گیم کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ وہ جھوٹ کو ایکسیپٹ کریں، لیکن سچ جو کہ خود خدا ہے، اللہ تعالیٰ سچ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے راستوں ان میں نکالے گا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ بوتھیاں ہمیشہ کے رہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بوتھی یزید کی بھی تھی، اس کے پاس بھی بڑی پاور تھی، فرعون بھی تھے، وہ سب آئے اور چلے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی چلے جائیں گے جن نے اپنے بڑے بڑے منہ لگائے ہوئے ہیں ان پوسٹروں کے اوپر، اس جلسے کے اوپر۔ بہرحال لوگ وہاں پہنچیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں، آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لیے آئے ہیں، آپ پاکستان کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ اسی دوران میں محسن نقوی صاحب نے بھی ایک دم گرمی چڑھی عمران خان کے سامنے کھلا ہو گئی، جو انہوں نے کہا جی میں نہ پیچھے رہ جاؤں۔
اب ہوا یہ ہے کہ محسن نقوی کو کافی عرصے سے کچھ دائیں بائیں انہوں نے پہلے تو ان کو رکھا تھا، وہاں پہ امریکہ بھیجا، اب جب تھوڑا سا انہوں نے اپنا دورے پہ ساتھ نہیں لکھے گئے تو ان چیچیاں چڑھیں، نے کہا یہ کیوں ہے یار، میں نے تو لے کے نہیں گئے، اس نے اپنے انہوں کو میں اپنے کام پہ آ جاؤں گا، اس کو اور تو کچھ سوجے نہیں ہے، وہ عمران خان کو بتانے شروع ہو گیا، حالانکہ یہ بات روزے روزے کی طرح یہاں ہے، سارے لوگوں کو پتا کہ اس کی عمران خان کو کتنی آفر ہوئی ہیں، کیسی کیسی آفر ہوئی ہیں، باہر انگلینڈ امریکہ سے لے کے بنی گالہ تک کی آفرز آپ نے کی ہیں، لیکن وہ یہ محسن نقوی جو ہے نا، محسن نقوی کی ایک بات اپنے دماغ میں ڈالے کہ یہ پاکستان کی عوام کا قاتل ہے، اس بندے کی وجہ سے پاکستان کی عوام قتل ہوئی ہے، اسلام آباد میں قتل عام ہوا ہے، یہ عاصم منیر کا شریک جرم ہے، یہ بھاگ نہیں سکتے ابھی اس طرح ادھر ادھر، یہ کل اور بھی آنے گے اسٹیٹمنٹ دی، کل کو یہ اور باتیں بھی کریں گے، لیکن یہ ان کی باتیں چلنے والی نہیں ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ان کا مقابلہ بنتا نہیں ہے، جس طرح کی یہ باتیں شروع کر دی انہوں نے، عمران خان 1 بتائے، عمران خان 2 بتائے، یہ بھی دیکھو یہ دیکھا نا چوہا شرابی ہوا ہے۔ تو اچھا آگے جی خواجہ آصف صاحب نے کیا ماری ہے، اچھا جی مہدی حسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بندہ سوینڈن انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے، آکسفورڈ میں اس نے کرائسٹ چرچ اسکول سے اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس کے بعد میں نے اس کی پہلی جو اسپیچ سنی تھی وہ آکسفورڈ میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے اس بندے کو میں نے دیکھا تھا، مہدی حسن کو، اینڈ ہی از ایکسٹرا آرڈنری، یہ بندہ جو ہے بڑے بڑوں کی کلاس اس طرح لے لیتا ہے جس طرح کہ وہ چیز ہی کچھ نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہو، فارن منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خواجہ آصف آپ چلا گیا ہاتھی دے کی کہتے ہیں مگرمچھ دے منہ دے مگرمچھ نو آپ لینا آیا سی، یہ کیا چکر ہوا ہے سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کلاس ہوئی ہے خواجہ آصف کی کہ جسی کو انتہا ہی نہیں ہے، خواجہ آصف کو نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا، یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے، یہ ہمارا وہ صاحب اس کو پوچھ رہا ہے تو کد تو ہے ساڈے اتنے تے جڑا ڈیفینس منسٹر ہے انہوں فائر کر دینا ہے، نوکریوں کٹ دینا، چیف آف آرمی سٹاف تو کر سکنا، وہ کہنا نہیں ساڈا سسٹم ڈفرینٹ ہے، ساڈا آرمی چیف کٹ دینا ہوتا ہے انہوں اپنے ڈیفینس منسٹر نوں، آرمی چیف کٹ سکتا کوئی چھٹی کرا سکتا، یہ یعنی ایک ایک چیز ایکسپوز ہوئی ہے، ایک ذرہ ایکسپوز ہوا ہے ان لوگوں کا۔ اچھا میں سرسری بات اور کرتا چلوں، جن لوگوں نے کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ایشو ہوئی تھی، جو کامن ویلتھ نے رپورٹ ایشو نہیں کی، تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ کے حیران ہو جائیں گے، ان اقوام کو، ان لوگوں کو، یورپینز کو ہماری اچی بچی کا پتہ ہے، اسی طرح مہدی حسن کو بھی اچی بچی کا پتہ تھا، جس کے آگے جا کے خواجہ آصف بیٹھ گئے، خواجہ آصف نے کیا پتہ نہیں انگلینڈ کا منڈا ہے تو پتہ نہیں ان کی کہے گا، لیکن خواجہ آصف کی جو ہوئی ہے اب اس کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، پاکستان نہیں آنا چاہیے، میرا نہیں خیال خواجہ صاحب کا اس ملک میں اب کوئی کچھ رہ گیا پاکستان کے اندر، جس طرح اس کی وجہ سے اس نے کروایا، اچھا وجہ کیا ہونی ہے، ذلت ہی ہونی ہے نا، پھر وہی بات اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، سچ سامنے آتا ہے، اور جس برے طریقے سے دھلائی اس نے کی، اس نے اپنی کروائی ہے، وہ بھی انتہا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بتا سکے کہ عمران خان اندر کیوں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ بتا سکے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیوں ہم نے ختم ہوا ہے، کوئی ایسی بات اس کے پاس نہیں تھی خواجہ آصف کے پاس، اور انگلش وہ بول رہا ہے کمالیہ والی، یعنی میرے تو بھی ماڑی انگریزی ہوتی، یعنی کس پوسٹ پہ وہ بندہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا حال اس کا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، یہ ان کے حالات ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں تک یہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان دنیا نے دیکھا اس کو، دنیا نے دیکھا کہ یہ ہمارا فارن منسٹر ہے، یہ ڈیفینس منسٹر، یہ حالات ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر کے۔ اور ٹرمپ اور عاصم منیر کی صورتحال یہ تھی کہ شہباز شریف کی مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ لیلا اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، لیلا چھال مار کے تو چڑھ جائے، چھال مار کے لیلا یہاں سے وہاں چلا جائے، لیلے کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، لیلے کے ساتھ عاصم منیر صاحب خود ذاتی طور پہ گئے ہیں، اور اس واسطے گئے جناب عاصم منیر صاحب کہ اتنے لیلا کلا نہیں چڑھنا، کلا کتنے لیلا کی کرے گا، لیلا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیلا سر وہ گھاس بھی کھا سکتا ہے، وہ مطلب مینگنا کر دے گا کتے نٹ جائے گا کتے، تو وہ لیلے کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے وہ عاصم منیر صاحب ساتھ گئے ہوتے، لیکن ایک چیز میں جو ہے نا پاکستانی قوم کا بھی یہ بات چھوڑ دینی چاہیے، دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں پکچر جو آ رہی ہیں، تصاویر جو آ رہی ہیں، تھوڑی سی گوگل پر سرچ کریں دکھیں، تمام دنیا کے لوگوں کو امریکن پریزیڈنٹ ایسے ہی مل رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، لیکن کسی کا آرمی چیف آپ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ بار بار آپ نے یہ بات سن رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہاں فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں ہمارا آرمی چیف ساتھ گیا ہوا تھا، باقی دنیا کے لوگوں کے آرمی چیف نہیں گئے، دس از اے نارمل پریکٹس ہے۔ جب بھی کسی ملک کو، خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کو جب اپنے کام پڑ جاتے، عمران خان کے آگے پیچھے کیوں پھیر رہے تھے؟ ان کو وڈرال چاہیے تھا افغانستان سے، افغانستان میں ہیلپ چاہیے تھی، دروازے تک لینے آیا ٹرمپ اس کو، اور اسے بہترین سپورٹس مین اور فلان ٹیم یہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ اب عاصم منیر صاحب اڈا منہ ہو گیا جناب کھل کے، یعنی میں تو ایڈا منہ ہوا تو مجھے لگتا جب میں دند دیکھے عاصم صاحب دے، مجھے لگتا برش نہیں یوز کر دے،
مجھے شک پڑا کہ شاید وہ برش نہیں استعمال کرتے. ان کو چاہیے کہ جب کہیں دورے پہ جائیں تو وہاں کم از کم اگر منہ کھول کے تصویر کھنچوانی ہے, دانت شو کرنے ہیں, تو ان کو صاف بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی اپنا دھیان دیں. بٹ اینی وے یہ جو صورتحال وہاں پہ جو بنی, اس سے کوئی ایسی کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں. انہوں نے چیزیں بیچی ہیں تو ان کو عزت ملی ہے, یہ ان کا حال ہے. اب آپ دیکھ لیں, کل پرسوں کی بات ہے, تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, 400 ملین کا جہاز دیا انہوں نے ٹرمپ کو. تو ٹرمپ نے کیا ان کے اوپر وہ اسرائیل کا حملہ رکوا لیا؟ نہیں. تو اس میں خوش ہونے والی بات نہیں ہے, نہ نون لیگیوں کے لیے, نہ مسلم لیگیوں کے لیے, نہ پی ٹی آئی کے لیے, کسی کے لیے بھی خوش ہونے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے خوش ہونے کا بات نہیں ہے, افسوس کا مقام ہے کہ بھائی جان یہ ایڈی جی سلام دعا کر رہے, کیوں کر رہے؟ یہ میں رہتا ہوں یہاں گوروں میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کو جتنا گوروں کا پتہ ہے, آپ تو عشرے شیر بھی نہیں ہیں. پاکستان کے 200-300 بندے کی ذہانت اکٹھی کی جائے نا, پھر ایک عمران خان بھی نہیں بنتا. تو عمران خان نوز دم بیٹر, ان کو ڈیل کرنا, کہ اس کو پتہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے, آپ وہاں پہ خوش ہیں اور بیس لگی جی ٹرمپ نے یہ کر دیا اور فلانا ہو گیا. سر کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے اپنی چیزیں بیچی, اپنا گھر کا سامان بیچا ہے, تو آپ کو جا کے انہوں نے بلا کے ہاتھ ملا لیا ہے, شہباز شریف کا ہاتھ پکڑ لیا, یہ چیزیں ہوئی ہیں. شہباز شریف ویسے بھی برسٹر شہزاد اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ سب تو اچھا ایکٹر جو ہے نا وہ شہباز شریف ہے, مریم تو بھی زیادہ اچھا ایکٹر. اور وہ ہم نے دیکھا ہے, بار بار دیکھا ہے کہ اس کی جو کلا ہے, اس کا جو اسٹریچر ہے وہ بہت بڑا ہے اداکاری کا. اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ, اس کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ. بلکہ اس سلاب میں تو اس کو بوٹ پہننے کی اجازت نہیں ملی, ورنہ آپ اس کو دیکھتے بوٹ پہن کے بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا. تو وہاں سے لے کے آج تک ہم اس کی ایکٹنگ کا جو ہے نا معیار بہت زیادہ ہے. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا بات ختم کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے آپ, یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ اس کو کیسے ملا کیسے نہیں ملا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, پاکستان کی عوام نے کیا کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی چیز آگے ڈٹرمن کرے گی, پاکستان کی عوام ڈٹرمن کرے گی, پاکستان کے لوگ ڈٹرمن کریں گے پاکستان کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. اور یقیناً فتح حق اور سچ کی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.